سورہ نساء، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق، وراثتوں سے متعلق احکامات کو ذکر کیا ہے، اور بھی کچھ تھوڑے بہت اس کے اندر احکامات ہیں۔ حلت و حرمت سے متعلق اس کے اندر احکامات ہیں، تعدد ازواج کے حوالے سے اس میں احکامات ہیں، لیکن سب سے مرکزی بحث جو ہے اس کے اندر وہ وراثت کی ہے، اور منافقین کے جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوا کرتی تھیں وہ احکامات اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں۔ اس کو سورہ نساء کبریٰ کہا جاتا ہے، جبکہ سورہ طلاق کو سورہ نساء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی طلاق کے احکام ہیں، عورتوں کے احکامات ہیں، لیکن تھوڑے، اور یہاں پر بھی اس کے اندر احکامات ہیں اس صورت کے اندر۔ سورۃ النساء مدنیہ، وہی 177 آیہ، اس میں 177 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ آل عمران کا اختتام تقوی پر ہوا، سورہ نساء کی ابتدا بھی تقوی سے ہو رہی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر عمل میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو ڈرو تم اپنے اس رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور پھر اسی سے اس کے جوڑ کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اللہ نے ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون به، جس کا تم باہمی آپس میں ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ واتقوا اللہ الارحام، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے رشتوں کے بارے میں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا نگراں اور محافظ ہے۔ تصور کیجئے اس لمحے کا جب کائنات کے اندر کوئی چرند نہیں تھا، کوئی پرند نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ یہاں پر ایک نظام چلایا جائے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، ان دونوں کو زمین پر بھیجا، اور زمین پر بھیجنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی۔ ابتدا ایسا ہوتا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے، جوڑ، پھر 1 سال 2 سال کے بعد پھر دوبارہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، بہن بھائی آپس میں صرف یہ جوڑ مانا جاتا جو ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ جو دوسرا جوڑ پیدا ہوا یہ آپس میں بہن بھائی نہ مانے جاتے، چنانچہ اس جوڑ کا لڑکا اس جوڑ کے لڑکی سے، اور اس جوڑ کا لڑکا اس جوڑ کے لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا، یوں آہستہ آہستہ نسل انسانی کا اضافہ ہوا۔ پھر کیا ہوا، 2 کے 200 بن گئے، 200 کے 2000، 2000 کے 2 لاکھ، 2 لاکھ کے 2 کروڑ، 2 کروڑ کے 2 ارب، اور آج زمین پر 7 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ قرآن نے یہاں پر اس نظریے کی تردید کر دی۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ جیسے ڈارون کا نظریہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان ایک بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، جیسے کہ شیر جو ہے یہ بلی کی ترقی یافتہ شکل ہے، بلی نے ترقی کی اور وہ آخرکار شیر بن گیا، اور اسی طریقے سے بندر نے ترقی کی اور آخرکار وہ انسان بن گیا۔ اور آج بھی یہی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، ابھی 1 لاکھ سال لگیں گے کہ بندر مہذب بن جائے گا، پھر اس کے بعد بندر انسان بن جائے گا۔ بیوقوفو، یہ انسان کسی بندر سے نہیں بنا ہے، اور شیر کوئی بلی سے نہیں بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو باضابطہ طور پر الگ سے پیدا کیا، اور الذی خلقکم من نفس واحدہ، بندر سے ترقی یافتہ شکل انسان نہیں ہے یہ انسان، بلکہ انسان کو باضابطہ اللہ نے اپنی دست قدرت سے پیدا کیا، پھر اما حوا کو، اور پھر وہاں سے نسل انسانی چلی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہاں اس حد تک کہہ سکتے ہیں ابتداً مکانات نہیں ہوا کرتے تھے، ابتداً لوگوں کے جسموں پر کپڑے کم ہوا کرتے تھے، ابتداء لوگوں کے پاس کھیتی باڑی کا اوزار نہیں ہوا کرتا تھا، ابتداء لوگوں کے پاس رہنے سہنے کے لیے چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، کلاڑا نہیں تھا، فاوڑا نہیں تھا، وہ چیزیں نہیں تھی، یہ چیزیں نہیں تھی۔ بعد میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر آئی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نفس انسانی کے بارے میں کہو کہ نفس انسانی بندر سے تبدیل ہو کر آئی ہے، اس سے بڑا بیوقوف نظریہ کچھ نہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به، جب انسان کہیں پھنستا پاتا، خدا سے واسطے کرتا، معافی خدا اس نے واسطہ، جس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو اسی اللہ سے تم ڈرو۔ واتقوا اللہ، الرحم کا عطف آگے ہے پیچھے آیت پر کہ تم اللہ سے رشتوں کے بارے میں ڈرو۔ رشتوں میں خواہ مخواہ آپسی
انانیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے تعلقات نہ توڑو۔ واتقوا اللہ الارحام، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، جو پہلے احکامات جاری کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو۔ من وصلنی وصلتہ ومن قطعنی قطعتہ، اللہ تعالیٰ نے جب رشتوں کو پیدا کیا تو اللہ نے ایک اصول بنایا، جو ان کو جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا، جو ان کو توڑے گا میں اس کو اپنے آپ سے توڑوں گا۔ من وصلنی وصلتہ ومن قطعنی قطعتہ۔ لیس الواصل بالمکافی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو یہ کہے گا کہ جیسا تم کرو گے ویسا میں کروں گا، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالہم، اب احکامات کی ابتدا ہو گئی، اور دو تم یتیموں کو ان کا مال۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدل کر لو تم ان کے اچھے مال کے ذریعے اپنے برے مال کے ذریعے سے ان کا اچھا مال۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ تم کھاؤ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جاہلیت میں یتیموں پر بہت بڑا ظلم ہوا کرتا تھا، قرآن کریم نے اس کے حوالے سے درس دینا شروع کیا کہ یتیموں کا مال تمہیں کسی صورت میں نہیں کھانا ہے۔ اپنی بکری کمزور اور یتیم کے بکری طاقتور، ستھائی پانس پانی دس تمس، پانی گاو نہ دودھ دیون، یتیم سن گاو دودھ دیون، تم سن گاو تھائی پانس پانی دس تمس۔ اپنا سونا چاندی کھوٹا، اس کا سونا چاندی عمدہ، وہ عمدہ سونا چاندی خود رکھ لیا اور یتیم کو اپنا کھوٹا دے دیا۔ اپنے کھجور ردی، یتیم کے کھجور عمدہ، اپنی کھجور فصل اس کو عمدہ بیکار فصل اس کو دے دی اور اس کی عمدہ خود رکھ لی۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، بیاہ گڑبڑ، اپنی پیداوار مثال کے طور پر 10 کوئنٹل اور یتیم کی پیداوار 20 کوئنٹل کا، دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں نا، چلو ملا لیتے ہیں آپس میں، آدھا تمہارا آدھا میرا، پتہ چلا کہ اس کے 5 کوئنٹل ہڑپ کر لیے، 10 کوئنٹل اس کے ہڑپ کر لیے۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے اموال کو اپنے مال میں ملا کر ہڑپ نہ کر جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ یہ ایک اور مسئلہ ہوتا یہ تھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے چچا کا انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے ایک شخص ہے، اس کا باپ بھی نہیں اور اس کا چاچا بھی نہیں، لیکن چاچا نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایک بیٹی چھوڑی۔ اب اس بیٹی کا چچازاد بھائی کے سوا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اس بیٹی کا چچازاد بھائی کے سوا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ اب کیا کرتے بھائی، اس چچازاد بیٹی کے پاس دولت بڑی ہے باپ کی، چلو اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں۔ اور مقصد اس بیچاری کے وہ نکاح میں لانے کے ذریعے سے 2 فائدے، ایک تو اس کی ساری جائیداد ہڑپ کر لینا، اور دوسری چونکہ اپنی ماتحت ہے، جب اپنی ماتحت تو لہٰذا اس کو حق مہر بھی نہیں دینا پڑے گا، تو ایک اس کا حق مہر ہڑپ کر لینا اور دوسری اس کی جائیداد ہڑپ کر لینا۔ قرآن نے کہا کہ اس قسم کے نکاح تم نہ کرو۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانْكِحُوا تو نکاح کرو تم مَا طَابَ لَكُمْ، عورتیں جو تمہیں اچھی لگیں، مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع اور 4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری باندیاں ہیں انہی پر اکتفا کرو، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعولوا، اعلی یعول عولن کے معنی آتے ہیں جھکنا، مائل ہونا، کہ تم صرف ایک ہی عورت کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعولوا، یہاں پر یہ مضمون وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر تم اپنی اس چچازاد بہن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو، اس یتیم لڑکی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو، کبھی چاچا بھی ایسا گڑبڑ کرتا، چاچا کیا گڑبڑ کرتا کہ اس یتیم لڑکی کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے نکاح میں دیا، ایک تو اس کا حق مہر ہڑپ کر لیا اپنے بھائی کی لڑکی کا، اور ایک اس کی جائیداد بھی اپنے بیٹے کے نام کر دی،
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ایسی صورت میں چچا زاد بھائی کو حکم دیا گیا کہ تم عام عورتوں سے نکاح کرو، جن کے ساتھ تم زیادتی نہیں کر سکتے ہو، 2 کے ساتھ کرو، 3 کے ساتھ کرو، 4 کے ساتھ کرو۔ یہاں پر تعدد ازواج کے حوالے سے ایک لمٹ بتلا دی گئی کہ تم زیادہ سے زیادہ اگر نکاح کر سکتے ہو تو صرف 4 عورتوں کے ساتھ، 4 عورتوں سے زائد کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت غیلان بن اسلم ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو میرے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو 4 تم کو پسند ہیں ان کو رکھ لو اور باقی 6 کو طلاق دے دو۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے اسلام قبول کیا میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے 4 کو طلاق دے دو اور صرف 4 تم اپنے نکاح میں رکھو۔ حضرت غیلان بن اسلمہ ثقفی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کیا کہ جو 4 ان کے نکاح میں باقی تھی ان کو بھی طلاق دے دی۔ اس کے نتیجے میں نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کی ساری وراثت کس کو جائے گی؟ بیٹوں کو جائے گی اور بیویاں محروم ہو جائیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو بلایا کہ فوراً رجوع کر لو، ان عورتوں کو اپنے نکاح میں واپس لے لو اور ان کو باضابطہ ان کو حق وراثت دو، نہیں کیا تو تم کو پھر سزا ملے گی۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کو کسی بھی صورت میں وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو ایک لمٹ بتلا دی گئی کہ 4 عورتیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 عورتیں جمع ہوئی، مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے جو آپ کے نکاح میں رہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ زباں درازی کرتے ہیں وہ اتنی بات یاد رکھ لیں کہ پوری جوانی کی عمر میں آپ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بیوہ پر اکتفا کیا۔ 25 سے 50 سال تک آپ کے نکاح میں، ایک 40 سال سے لے کر 65 سال تک جس کی ایج رہی، حضرت خدیجہ پر اکتفا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بوڑھی بیوہ عورت تھی ان کے ساتھ نکاح کیا، حضرت سودا بنت زمعہ ان کے ساتھ نکاح کیا۔ عیاذا باللہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی بنیاد پر نکاح کیے ہوتے یہ 9 نکاح تو پھر آپ جوانی کے عالم میں کرتے، بڑھاپے کے عالم میں نہ کرتے، بعد کی عمر میں نہ کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر اور دینی مصلحتوں کی بنیاد پر نکاح کے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا گیا، دین کے اندر جو فقہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کا 1/4 چوتھائی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ 2210 روایتیں ان سے منقول ہیں۔ تیسرے نمبر پر سب سے پہلے 5373 حضرت ابو ہریرہ، دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن عمر 2600 روایات تقریباً، اور تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 2210 روایتیں منقول ہیں۔ یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 500 سے زائد روایات۔ حضرات صحابیات، امت کا نصف حصہ جیسے مرد ہیں ویسے نصف حصہ عورتیں ہیں، تو اس نصف امت کے نصف حصے تک جو دین پہنچانے والے ہیں وہی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین ہیں۔ تو یہ نکاح دینی مصلحتوں کی بنیاد پر کیا گیا تھا یا کچھ سیاسی مصلحتوں کی بنا پر۔ مثلا بنو مستلق وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، حضرت صفیہ سے نکاح کیا، حضرت جویریہ سے نکاح کیا۔ آپ نے جب ان قبائل سے نکاح کیا پورے کے پورے قبیلے نے ایمان لایا۔ ایک دن نکاح ہوا، اگلے دن پورے قبیلے نے ایمان لایا۔ تو یہ کسی خواہش پرستی کی بنیاد پر عیاذ باللہ نہیں کیا گیا تھا جیسا کہ مستشرقین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ 2 عورتوں، 3 عورتوں اور 4 عورتوں کے بیچ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، یا اگر تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ نکاح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو بیوی کو پالنے کی طاقت اور سکت ہو، اس کا خرچہ، اس کا نفقہ، اس کا سکنا، اس کا کسوہ، اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا اور اس کی رہائش کے انتظام کی سکت ہونی چاہیے، تب آپ کے لیے نکاح درست ہے۔ اور اگر خود ہی ایک انسان سڑک پر رہ رہا ہے، خود کھانے کے لیے کچھ نہیں، خود پہننے کے لیے کچھ نہیں، خود رہنے کے لیے کچھ نہیں، تو ایسے انسان کے لیے جس کو کہ یقین ہو کہ میں بیوی کو نہیں اس کے حقوق ادا کر پاؤں گا اور اس کو خواہشات نفسانی کا زور بھی نہیں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ جب ایک کی سکت نہیں تو ایک سے زیادہ کی سکت کہاں سے ہو جائے گی؟ پھر 2 کی سکت کہاں سے، 3 کی کہاں سے، 4 سے کہاں سے؟ لہٰذا جو لوگ 2 اور 3 اور 4 عورتوں کے خواب دیکھتے ہیں پہلے دیکھیں کہ کیا ہم ان کو رہائش فراہم کر سکتے ہیں، سپریٹ کھانا پینا ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو یا ایک سے زائد
یا او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری باندیاں ان پر اکتفا کرو، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم جھک نہ جاؤ، یعنی یہ ایک ہی عورت ہوگی تو پھر تم دوسری کی طرف جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ متعدد عورتیں ہوتی تو تم اس صورت میں ناانصافی کر سکتے تھے کہ ایک کی طرف جھک گئے اور دوسرے سے لا التفاتی کی، اور ایک کے ساتھ زیادہ ہمدردی، ایک کو زیادہ مال دے رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں، ایک کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں، لیکن جب ایک ہی ہوگی تو اس صورت میں تم سے یہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ذالک ادنی الا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور دے دو تم عورتوں کو ان کا حق مہر نحلۃ خوش دلی کے ساتھ، فإن طبن لکم، پس اگر وہ عورتیں عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، پس اگر وہ عورتیں خوش دلی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں حق مہر میں سے، فکلوہ، تم اس کو کھا لو ہنسی ہنسی خوشی خوشی، یعنی ابتداً تمہارے لیے جائز نہیں کہ عورت کا حق مہر دباؤ۔ تمہارا حق مہر مثلا 1 لاکھ متعین ہو گیا، رشتہ بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، بعد میں عورت نے بولا چلو میرے طرف سے 10,000 معاف، 90,000 دو، تو فرماتے ہیں کہ وہ 10,000 تمہارے لیے حلال ہوگا۔ لیکن شوہر پورے کے پورے 1 لاکھ ہڑپ کر جائے، یا بیوی راضی نہیں ہے اور شوہر اس کے 10 ہی روپے کیوں نہ ہڑپ کر جائے، تو وہ حرام ہے شوہر کے لیے وہ پیسہ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، خوشی سے عورت کو چھوڑ دے تو الگ بات ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو کھاؤ تم مزے سے، اس کو کھاؤ تم ہنسی خوشی۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، یہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جاہلیت کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ عورتوں کو نکاح کرنے کے بعد ان کا حق مہر ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ اسلام نے کہا نہیں، خوش دلی سے تمہیں دینا چاہیے۔ ایک جگہ نکاح ہو رہا تھا، ایک صاحب کو کہا گیا کہ بھائی نکاح حق مہر کتنا ہے؟ ایمونک 10,000، موونک کوڑے والے تو 50,000، بہت پہلے کی بات ہے۔ تمو یل زیادہ اصرار کورک تو اچھا ٹھیک چھ لکھو 50,000، پچھ لوتے ونان امس 50 روپے دیں، ادم سے 50,000۔ جب تم نے اقرار کر لیا کہ میں 50,000 دوں گا تو یہ دینا تم پر اب فرض ہو گیا، اب نہیں دو گے تو اس صورت میں گویا تم نے حرام کھایا اور قیامت کے دن تمہیں وہ مال دینا ہی پڑے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نہ دو تم بیوقوفوں کو اموالکم اپنا وہ مال التی جعل اللہ لکم قیامہ، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، ورزقوہم فیہا، اور اس مال میں ان کو کھلاتے رہو، وکسوہم پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے بھلی بات۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں تمہارے ماتحت کچھ ایسے ہوں گے جو نادان قسم کے ہوں گے، بیوقوف ہوں گے، ایسے مطلب جن کو شعور نہیں ہوتا ہے۔ ہر گاؤں کے اندر 1-2 آدمی ایسے مجنون پاگل قسم کے یا نیم پاگل، آدھے پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شعور کا فقدان ہوتا ہے، جن کی شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا ہے، لیکن باپ نے ان کے لیے وراثت میں بہت سارا مال چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس مال کا کیا کرو؟ قرآن نے کہا جب تک یہ چھوٹے ہیں ان کا مال ان کا نہ دو۔ اب اس میں فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بیوقوفوں کو ان کا مال نہ دیا جائے جب تک کہ 25 سال کی ایج نہ ہو جائے۔ جب یہ 25 سال کی ایج کو پہنچ جائیں، اب خواہ ان کے اندر شعور ہو یا شعور نہ ہو، ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ جبکہ صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، جب یہ 25 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اگر ان کے اندر اب بھی شعور نہ آئے تب بھی ان کا مال مت دو، تا دم آخر موت تک ان کا مال ان کے ہاتھ میں مت دو، بلکہ ان پر ضرورت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ چونکہ اس نادان اور بیوقوف کو اگر تم مال دو گے تو یہ 2 دن کے اندر سارا ختم کر دے گا، اور ختم کرنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گا، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر پاگلوں کی طرح وہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے والدین نے ان کے لیے مال چھوڑا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا مال اڑا دیا ہوتا ہے، یا ان کے مال پر ان کے وارثوں نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، اور ایسے نادانوں کو ان کا مال سپرد نہ کیا جائے جب تک کہ ان کے اندر شعور نہ آ جائے۔ البتہ ان پر ضرورت کے مطابق خرچ کرتے رہو، ورزقوہم فیہا، ان کو کھلاتے رہو، وکسوہم پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ نکاح کی عمر اور بلوغت کی عمر کون سی ہے؟ یا تو باضابطہ بلوغت کی نشانیاں ان میں ظاہر ہو جائیں، مثلا لڑکی کو حیض آ جائے اور لڑکے کو احتلام ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ اگر یہ علامتیں ظاہر نہ ہو تو پھر اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ کم سے کم 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ جب یہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تم ان میں اگر سوجھ بوجھ محسوس کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے سپرد کرو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ تم ان کے ان مال کو اسرافاً فضول خرچی کر کے، اڑا کر، وبدارًا، اور جلدی جلدی، مبادا کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں،
اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، ان یکبروا، چونکہ ابھی یہ بچہ چھوٹا، مثال 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اور اس کی ساری وراثت اس کے چچا کے پاس ہے، ساری جائیداد اس کی بینک بیلنس وغیرہ سارا چچا کے پاس ہے، چچا نکال رہا جلدی جلدی جلدی، کیوں؟ جو ہی لڑکا کل بالغ ہو جائے گا تو اس صورت میں اس پتی اپنے سارے پیسے پر، اپنی دولت پر، اپنی جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ قرآن نے کہا ایسی حرکت نہ کرنا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اس یتیم کا مال نہ کھانا تم اڑا کر، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی، اس اندیشے سے کہ وہ بڑا ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کا جو ولی ہے اور سرپرست ہے اگر وہ مالدار ہے تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، پھر وہ اس یتیم کے مال سے بچا رہے، یعنی اس کے مال میں سے وہ اپنے آپ پر خرچ نہ کرے۔ لیکن جو بھی اس کا سرپرست ہے اس یتیم کا، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اگر وہ سرپرست فقیر ہے، غریب ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو کھائے وہ بھلے انداز کے اندر، یعنی وہ اس یتیم کے مال میں سے حق الخدمت لے سکتا ہے، جو اس کی وہ سروس اس کو فراہم کر رہا ہے، اس کے کپڑے دھو رہا ہے یا اس کو کھانا بنا کر دے رہا ہے، تو پھر اگر وہ اس کے مال میں سے اس سے اتنا سا کھا لے کہ خود بھی اپنا پیٹ بھر لے، خود بھی اپنے کپڑے لے لے، تو کوئی حرج نہیں۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب جب یہ یتیم بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا اور تم نے اس کے مال کو اس کو دینا ہے، فَإِذَا، پس جب تم دفعتم إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تم ان کو ان کا مال دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی حساب لینے کے لحاظ سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بعد میں جھگڑے ہو جائیں، جب تم ان کا مال یتیموں کو، یہ بالغ ہو جائیں، اب ان کا مال ان کو سپرد کرو، تو اس موقع پر 2-4 گواہ لاؤ اور باضابطہ ایک ایفیڈیوٹ تیار کر کے اس کا سارا مال اس کے سپرد کرو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس جائیداد میں سے جو والدین چھوڑ جائیں اور قریبی رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس جائیداد میں سے جسے والدین چھوڑ جائیں اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ جو ہے متعین ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں کا نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ صرف اس شخص کو وراثت میں سے حصہ ملے گا جو باضابطہ طور پر تلوار ہاتھ میں لے سکے، جو تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن کا مقابلہ کر سکے اور خاندان کی حفاظت کر سکے، صرف اسی کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اور جو خاندان کی حفاظت نہ کر سکے اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیچھے بیٹیوں کو چھوڑتے ہیں اور ایک بیٹے کو چھوڑتے ہیں اور اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں۔ تو زمانے کے دستور کے مطابق چونکہ بیوی لڑنے کے قابل نہیں، عورتوں کو تو وراثت میں حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، بیٹیاں لڑنے کے لائق نہیں، تو اس کا حصہ بھی ختم، بیٹا نابالغ لڑنے کے لائق نہیں، اس کا حصہ بھی ختم۔ چنانچہ حضرت اوس بن ثابت کے چچا زاد بھائی آئے اور ساری کی ساری وراثت پر قبضہ کر لیا۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سڑک پر آ گئی، پریشان حال، کیسے میں اپنی بیٹیوں کا گزر بسر کروں اور کیسے اپنے بیٹوں کو پالوں؟ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس کا انتقال ہو گیا اور اس نے جو اپنی وراثت پیچھے چھوڑی تھی اس وراثت پر اس کے چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا، میں اپنی ان بیٹیوں کا بیاہ کیسے کروں؟ میں اپنے ان بیٹوں کو کیسے پالوں؟ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اس میں مجموعی طور پر وراثت کے حوالے سے جو جاہلیت کے اندر طریقہ کار تھے ان کو ختم کیا گیا، اور آج تک جو عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی اب اسلام نے باضابطہ عورتوں کو بھی وراثت دینی شروع کی، جیسے کہ مکمل طور پر تفصیلات آگے آئیں گی کہ جیسے مردوں کو وراثت ایسے ہی عورتوں کو بھی وراثت ملے گی۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ میت جو شخص مر جائے اس کی وراثت جو ہے جاہلیت کے دستور کے مطابق ایسا نہیں ہوگا کہ صرف مردوں میں تقسیم ہوگی۔ اصول نمبر 1، وہ مردوں میں بھی جیسے تقسیم ہوتی ہے ایسے عورتوں میں بھی تقسیم ہوگی۔ کہا تھا وہ سمجھ۔ نمبر 2، مما ترک الوالدان والاقربون، وراثت جو تقسیم ہوگی وہ الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت ہوگی، قریبی رشتہ داروں کو ملے گی، دور والے محروم ہو جائیں گے۔ مثلا مرنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، تو وراثت بیٹوں کو ملے گی، پوتے محروم ہو جائیں گے۔ وراثت بیٹی کو ملے گی، نواسیاں محروم ہو جائیں گے، کہ وراثت کا دار و مدار اقربیت پر، قریبی رشتہ دار ہونے پر رکھا گیا ہے۔ احتیاج محتاج کون زیادہ ہے اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ 2 منٹ کے لیے اگر دور کا رشتہ دار انتہائی غریب اور مفلوق الحال اور قریب کا رشتہ دار انتہائی مالدار، وراثت کس کو ملے گی؟ قریبی رشتہ دار کو ملے گی۔ دور کی وراثت کو اس کے قریبی رشتہ داروں کی مل جائے، اس کی وراثت قریبی رشتہ دار کو مل جائے گی، خواہ یہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ 2 اصول۔ تیسرا اصول،
قرآن کریم نے جو کہا کہ جائیداد خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مما قل منہ او کثر، تھوڑی ہو یا زیادہ، وہ بالکل اسی انداز کے مطابق تقسیم ہوگی جس انداز کے مطابق رب العالمین نے فرمائی مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اور بھی اس کے حوالے سے جو چیزیں آگے آئیں گی میں انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو آگے بتا رہا ہوں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور تقسیم کے ٹائم اگر قریبی رشتہ دار حاضر ہو جائیں، یتیم حاضر ہو جائیں اور مسکین حاضر ہو جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو، یعنی اگر ان کو کچھ دے نہیں سکتے ہو تو کم سے کم ان کے ساتھ بھلی بات کہو۔ تقسیم وراثت کے وقت کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دور کے رشتہ دار بھی حاضر ہو جاتے ہیں، مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، تو اس صورت میں بھائی اور بہن کو کچھ نہیں ملے گا، اس کی ساری کی ساری وراثت بیٹوں کو جائے گی اور بیٹیوں کو جائے گی۔ اب بہن اور بھائی بھی آ گئے وہاں پر اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو بہن اور بھائیوں کو اگرچہ شرعاً کچھ حصہ نہیں مل رہا ہے، قرآن کہتا ہے اگر وہ بہن اور بھائی کمزور ہیں تو ان کو بھی کچھ تھوڑا سا دے دو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یا کچھ غریب حاضر ہو گئے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تم بھی اس میں سے انہیں کچھ دے دو، غریبوں کو، یتیموں کو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انتہائی جذباتی اور حساس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اے وراثت وصول کرنے والو، اس وقت جس وقت کہ تم وراثت تقسیم کر رہے ہو اور بغیر کسی محنت کے تمہیں اپنے آبا و اجداد کی دولت اور پراپرٹی حصے میں آ رہی ہے، تمہارے دروازے پر اس وقت یتیم اور غریب آئے ہیں۔ کون سے یتیم؟ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، اور تم ان کو دینا نہیں چاہتے ہو۔ فرض کرو، تصور کرو، غور کرو، تصور کرو اگر کل تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے بچے ان بچوں کی جگہ جو اس وقت تمہارے دروازے پر ہوں، تمہارے بچے بھی اسی طریقے سے کسی کے در پر ہوں، تو کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ ان کو کچھ دیا جائے؟ یقیناً تم چاہو گے کہ ان کو کچھ دیا جائے۔ تمہیں یہ چیز بڑی عجیب محسوس ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت تمہارے دروازے پر کچھ یتیم اور غریب آئے ہیں تو تمہیں انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ناتواں اولاد کو، ننھے منھے بچوں کو، خافوا علیہم، تو انہیں ان کی کیسی فکر ہوگی، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، چونکہ دنیا میں مالداروں کو غریب بنتے ہوئے اور غریبوں کو مالدار بنتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اللہ سے ڈریے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ظلمًا، زبردستی، وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب واقعتاً ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ جو ہیں وہ مکانوں کے برابر ہیں، گھروں کے برابر، اور ان کے اندر آگ وہ اسے لے رہے ہیں اور منہ میں بھر رہے ہیں، آگ لے رہے ہیں اور بھر رہے ہیں، اور ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے۔ پوچھا کون؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال، غریبوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، جو لوگ ٹرسٹ چلاتے ہیں، یتیم خانے چلاتے ہیں یا مدارس چلاتے ہیں۔ اگرچہ مدارس کا اس نام پر چندہ کرنا کہ ہم یتیموں اور غریبوں کو پڑھاتے ہیں غلط ہے۔ کیا دین صرف یتیموں اور غریبوں کے لیے؟ یہ جب امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، ہر مسلمان کے لیے، تو پھر یہ کہہ کر چندہ وصول کرنا کہ ہم یتیموں غریبوں کو پڑھاتے ہیں غلط ہے۔ یوں کہیے کہ ہم دین کی تعلیم دیتے ہیں اور ہم گورنمنٹ کے کوئی فنڈ نہیں لیتے، تو یہ انداز ہے چندہ وصول کرنے کا۔ لیکن یتیموں اور غریبوں کے نام پر صرف چندہ وصول کرنا یہ دین کی توہین ہے۔ گویا یہ کہنا کہ دین صرف یتیموں اور غریبوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ مدارس چلاتے ہیں یا ٹرسٹ چلاتے ہیں انہیں اس سلسلے میں احتیاط رکھنا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اگر ان کے پیٹ میں کسی یتیم کا آ گیا ناجائز طریقے سے تو زندگی بھر کی جو دین کی خدمت کی ہوگی سب رائیگاں چلی جائے گی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے ایسے نگہبانوں کو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے ہوگا 2 عورتوں کے حصے کے برابر۔ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترک، پس اگر وہ عورتیں ہی ہوں 2 سے زائد تو ان کو 2 ثلث ملے گا جو کچھ
کچھ انہوں نے باپ نے وراثت چھوڑی، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور وہ اگر ایک ہی ہے تو اس کو نصف حصہ ملے گا۔ یوسی، اوسا یوسی کے معنی آتے تاکیدی حکم۔ ذرا غور کیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یوسیکم اللہ۔ جب وراثت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں تو الفاظ پورے قرآن سے مختلف ہیں۔ اللہ تم کو تاکیدی یہ حکم دیتا ہے، تاکید کر کے تمہیں یہ کہتا ہے۔ اور آخری اس صفحے کا لفظ دیکھ لیجئے، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم کو تاکیدی حکم ہے۔ بیچ میں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر لازم کیا گیا حکم ہے کہ تم وراثت کے اندر کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں کرو گے، جیسے اللہ نے کہا اسی انداز میں تم تقسیم کرو گے۔ اب پہلا حکم یہ آیا کہ وراثت کے اندر لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو سنگل ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے کو باضابطہ طور پر خاندان کی کفالت کرنی ہوتی ہے، لڑکی کو کسی کی کفالت نہیں کرنی۔ لڑکے کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرے، لڑکے کے ذمے ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی کفالت کرے، لڑکے کے ذمے ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کے ماتحت ہیں ان کی کفالت کرے، لیکن لڑکی کے ذمے تو کسی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کفالت کرے، اپنے ماں باپ کی کفالت کرے، اپنے بچوں کی کفالت کرے۔ جب اخراجات لڑکے کو زیادہ ہیں تو شریعت نے حصہ بھی وراثت میں اسی کو زیادہ دیا۔ آو سمجھ، لڑکس کیش ڈبل ترن، لڑکی کیش سنگل۔ لیکن مستشرقین یہاں پر اعتراض کریں گے، دیکھو اسلام نے ظلم کیا، لڑکی کو سنگل حصہ اور لڑکے کو ڈبل دیا۔ بھائی لڑکی کو تو صرف اپنے آپ کو پالنا ہے، لڑکی یا تو بیٹی ہوگی تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ۔ لڑکی یا تو بیوی ہوگی، خرچہ کون اٹھائے گا؟ شوہر۔ لڑکی یا تو ماں ہوگی تو خرچہ کون اٹھائے گا؟ بیٹا۔ تمسلنا کا خرچے تمسے یہ نسب ہی زیادہ ہے، خرچہ سارا کس کو تھا؟ خرچہ سارا کا سارا لڑکے کو اٹھانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے کو ڈبل دیا اور لڑکی کو سنگل دیا۔ للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ باپ انتقال کر جاتا ہے، اس نے وراثت کے اندر مثال کے طور پر 3 لاکھ چھوڑے، 3 لاکھ روپے مثال دے رہا ہوں میں۔ اب اس کے 2 بیٹیاں ہیں تو اس صورت کے اندر باپ کی ان 3 لاکھوں میں سے 2 لاکھ ان 2 بیٹیوں کو چلے جائیں گے اور 1 لاکھ دیگر عصبہ رشتہ داروں کو جائے گا جو قریبی ہوں گے، مثال بھائی یا اسی طریقے سے چچا وغیرہ یا دادا وغیرہ۔ تو 2 بیٹیوں کو یا باپ وغیرہ، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، 2 بیٹیاں چھوڑتا ہے، وراثت 3 لاکھ ہے، تو اس صورت میں 2/3 کس کو جائے گا؟ ان لڑکیوں کو جائے گا۔ فإن كن نساء فوق اثنتين، اگر بالفرض 2 لڑکیاں نہیں، 3 لڑکیاں، 4 ہیں، 10 لڑکیاں ہیں یا 100 لڑکیاں کیوں نہ ہوں، تب بھی صرف وہی 2 لاکھ یعنی 2/3 کل وراثت کا لڑکیوں کو جائے گا، باقی دیگر رشتہ داروں کو جائے گا۔ فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ لیکن باپ کا انتقال ہوتا ہے، وہ صرف ایک بیٹی کو چھوڑتا ہے، بیٹا نہیں، صرف ایک ہی لڑکی۔ پہلی صورت میں صرف لڑکیاں ہی تھی، دوسری صورت میں صرف ایک ہی لڑکی ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اس کے علاوہ کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ اس صورت میں باپ کی کل وراثت کا نصف کس کو جائے گا؟ اس لڑکی کو جائے گا، اور ماں باپ کی وراثت دیگر رشتہ داروں کو جائے گی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ۔ یہ تو ہوا کہ لڑکیوں کو کیا ملے گا، بیٹیوں کو کیا ملے گا۔ اب اگر کسی کے بیٹے بھی ہوں تو اوپر آ ہی گیا، اگر بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے اور باپ نے وراثت چھوڑی ہے مثال کے طور پر 3 لاکھ، تو اس صورت کے اندر 2 لاکھ لڑکے کو جائیں گے، 1 لاکھ لڑکی کو جائے گا۔ اب یہاں سے آگے وراثت ماں باپ کو کیا ملے گا؟ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اوپر ماں باپ ہیں، اور ساتھ میں اب یہاں پر 2 صورتیں نکلیں گی۔ مرنے والا مر جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی اولاد بھی ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی؟ ماں باپ اوپر ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ماں باپ موجود ہیں، اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ مرنے والے کی اگر اولاد موجود ہے تو اس صورت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک سدس ملے گا، ایک چھٹا حصہ ملے گا۔ آپ مثال فرض کر لیجئے 6 لاکھ روپے کی وراثت چھوڑتا ہے مرنے والا، اور اس کے پیچھے اس کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، تو 6 لاکھ میں سے سدس چھٹا حصہ 1 لاکھ ماں کو جائے گا، 1 لاکھ باپ کو جائے گا، 1 لاکھ ماں کو جائے گا۔ تو گویا کہ کل ملا کر 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ کس کو چلے گئے؟ ماں باپ کو، اور ماں باپ کیا 4 لاکھ ان کان لہ ولد، جو اس کے نیچے اولاد ہوگی اس کو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولی ابویہ، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو منہما السدس، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ سدس چھٹا حصہ ہوگا اس وراثت میں سے جو ماں باپ چھوڑ جائے، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو۔ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث۔ اب یہی مثال لیجئے، مرنے والا مر جاتا ہے، یہ مرنے کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے والدین ہیں،
قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ماں باپ اس کے وارث بنے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3 ایک تہائی ملے گا، اور باقیہ ساری وراثت باپ کو چلی جائے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مرنے والا مر جاتا ہے اور وہ وراثت چھوڑتا ہے 3 لاکھ اور اس کی کوئی اولاد نہیں، تو 1/3 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ تو ماں کو ملے گا، اور بحیثیت عصبہ اس صورت میں باپ کو 2 لاکھ مل جائیں گے. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. لیکن یہاں پر ایک شرط ہے، یہ مرنے والا جب مرا تھا، مثلا یہ زید مرتا ہے، یہ زید مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے بھائی نہیں ہونی چاہیے یا صرف ایک بھائی ہونا چاہیے. تب یہ حکم ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ماں کو 1/3 جائے گا اور ماں بقیہ وراثت باپ کو جائے گی. لیکن یہ زید جو مرنے والا ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہے، البتہ اس کے 2 بھائی ہیں، 2 سے زائد بھائی ہیں، 2 یا 2 سے زائد بھائی ہیں، تو 2 یا 2 سے زائد بھائی ہونے کی صورت میں اگر زید کے موجود ہوں تو اس صورت میں صرف مسئلے کے اندر تھوڑا سا فرق پڑے گا. ابھی تک آپ نے مسئلہ فرض کیا تھا مثال کے طور پر 3 لاکھ، اب اس کو 6 لاکھ سے فرض کر لیجئے. اب اس صورت کے اندر اگر مرنے والے کے بھائی موجود ہیں تو اس صورت میں ماں کو سدس ملے گا، 6واں حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا، اور بقیہ ساری وراثت باپ کو چلی جائے گی. یعنی مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے بھائی موجود ہیں، اور مرنے والے زید نے وراثت کے اندر 6 لاکھ چھوڑے، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ماں کو جائے گا، 5 لاکھ باپ کو چلے جائیں گے اگر اس کے بھائی موجود ہوں. اور اگر اس کے بھائی موجود نہ ہوں یا ہوں تو صرف 1 ہوں، اس صورت کے اندر 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ 1/3 ثلث ماں کو ملتا اور 4 لاکھ باپ کو جاتے. قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، پس اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین اس کے وارث بنے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس صورت میں اس کی ماں کو ثلث ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو سدس ملے گا، چونکہ اس صورت میں باپ کے ذمے جو ہے وہ پرورش کا زیادہ بوجھ ہے، باپ کے ذمے پرورش کا زیادہ بوجھ ہے، اس لیے باپ کو زیادہ حصہ دے گیا. ہاں، بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اقرب موجود ہے باپ. جب باپ موجود ہے تو باپ کے موجودگی میں دور کے رشتہ دار بھائی کو نہیں ملے گا. بیوی کا آگے آ رہا ہے، بیوی کا آگے آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ. آبا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. لیکن یاد رکھیے کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو اس کی متروکہ جائیداد ہوتی ہے اس کے ساتھ 4 حقوق ہوتے ہیں. متروکہ جائیداد میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دین ایس گامس موت شہرس مز نکیں کہ شہرس میں ڈائل نچن قبر پاتھن. تو فرماتے ہیں اگر مرنے والے کا انتقال ہو جاتا تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا. مثلا قبر نہیں تو قبر آپ کو خریدنی ہے پہلے 2-2.5 لاکھ کی. پھر اس کے کفن دفن کا انتظام، قبر کھودنے کا انتظام، غسل کا انتظام. شہرس میں شمارون تھی دروگ وہ 300 روپے لگ سکتی قبر کھدائی اور اسی طریقے سے نہلانا وغیرہ اور کفن وغیرہ گوسو تھی. تو یہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے شہر میں مرنا، اس لیے انہوں کی مرنے دعا کس کریں گام شہرس نہ کیے تھے. تو یہ کفن دفن کا انتظام اس کو بولتے ہیں تجہیز و تکفین کا انتظام. نمبر 1 پر مرنے والے کی وراثت سے کیا جائے گا. یہ رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے یا اس کی جو دولت ہے، جو اس کا پیسہ ہے، اس میں سے اس کو پورا کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر مرنے والا جب مر گیا تو اب دیکھیں گے اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہے تو اب ماں بقیہ جو بھی اس کی پراپرٹی جائیداد پیسہ ہوگا اس میں سے اس کے قرض کو اتارا جائے گا. قرض اتارنے کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھیں گے اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو اس صورت میں اس وصیت کا نفاذ کیا جائے گا. وصیت صرف 1/3 تک ہو سکتی ہے، یعنی کل جائیداد کو دیکھا جائے گا کہ اس کی جائیداد مثال کے طور پر اگر 9 لاکھ ہے تو اس نے اگر وصیت 1/3 1/3 3 لاکھ تک کی ہے تو اس کو نافذ کیا جائے گا. لیکن 9 لاکھ کی جائیداد چھوڑی اور اس نے 4 لاکھ 5 لاکھ کی وصیت کی ہے تو اس کو کم کر کے لمٹ کر دیا جائے گا کہاں تک؟ صرف 3 لاکھ تک، یعنی صرف 1/3 تک وصیت نافذ ہو سکتی، 1/3 سے زائد وصیت نافذ نہیں ہوگی. یہ تیسرے نمبر پر. پھر جو مال بچ جائے اب اس کو قرآن کے طریقہ کار کے مطابق رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. لا تدرون ایہم. اچھا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد جس کو وہ کر جائے، اس وصیت کے نفاذ کے بعد، او دین یا قرض چکانے کے بعد. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے اور تمہارے والدین. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ہو کہ کس سے تم کو زیادہ نفع پہنچے گا. یعنی تمہاری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ باپ کو کچھ نہ ملے،
ماں ہی کو سارا ملے، ماں کو کچھ نہ ملے، باپ ہی کو سارا ملے، باپ کو کچھ نہ ملے، بیٹے کو سارا ملے، تمہاری سوچ کیا کہتی ہے اس کو سائڈ میں رکھو، اللہ کیا کہتے ہیں اللہ تم سے بہتر جاننے والے ہیں، تم چپ چاپ کر کے شریعت کو فالو کرو۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے مذکورہ جو اوپر آپ کے سامنے بیان کیے گئے یہ مقرر کیے ہوئے اللہ کی جانب سے، ان اللہ کان علیم حکیمہ، اللہ سب سے بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یہ آ گیا بیویوں کا مسئلہ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، پہلے شوہر کا مسئلہ آیا، بیوی کا مسئلہ آیا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، بیوی مر جاتی ہے اور وہ شوہر کو پیچھے چھوڑتی ہے، یعنی بیوی مر گئی اور اس کا شوہر ہے، تو اس صورت میں شوہر کو بیوی کے پراپرٹی میں سے کتنا ملے گا؟ قرآن کریم کہتا ہے اگر بیوی مر گئی اور وہ شوہر کو پیچھے چھوڑتی ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس عورت کی کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر اس عورت کی کوئی اولاد ہے تو اس صورت کے اندر شوہر کو ملے گا 1/4 یعنی چوتھائی حصہ، اور اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں شوہر کو ملے گا عورت کی پراپرٹی میں سے نصف حصہ۔ آئے وقت سمجھ؟ اگر عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں شوہر کو عورت کی پراپرٹی میں سے، بیوی کی پراپرٹی میں سے آدھا ملے گا، ٹھیک ہے، اور اگر عورت کی کوئی اولاد ہے تو اس صورت میں شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھا ملے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس پراپرٹی کا، اس جائیداد کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اس صورت میں تمہارے لیے چوتھائی ہوگا، مِمَّا تَرَكْنَا، اس پراپرٹی میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں، او دین یا قرضہ چکانے کے بعد، پھر بعد میں تم اس طریقے سے اس وراثت کو تقسیم کرو گے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اب اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، بیوی کو بحیثیت وارث کے چھوڑتا ہے، شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی کو بحیثیت وارث کے چھوڑتا ہے، تو بیوی کو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہاں پر بھی ہم یہ دیکھیں گے اس مرنے والے شوہر کی یا تو اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی۔ اگر مرنے والے شوہر کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں بیوی کو شوہر کی پراپرٹی میں سے چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 چوتھائی ملے گا، کل پراپرٹی کا چوتھا حصہ کسے ملے گا؟ بیوی کو ملے گا۔ لیکن اگر شوہر کی اولاد ہے، اگر شوہر کی اولاد ہے تو اس صورت میں بیوی کی پراپرٹی میں سے شوہر کو جو ملے گا حصہ وہ کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا۔ دیکھیے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کو چوتھا حصہ ملے گا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، عورتوں کو چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو کچھ تم نے پراپرٹی چھوڑی، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مما ترکتم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو اس صورت میں ان کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم، اس جائیداد میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ بہرحال اب خلاصہ ہی نکلا، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یا شوہر کی اولاد ہوگی یا شوہر کی اولاد نہیں ہوگی۔ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا شوہر کی پراپرٹی میں سے چوتھا حصہ، اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو ملے گا شوہر کی پراپرٹی میں سے 8واں حصہ۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن ہر جگہ ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ پہلے قرضہ اتاریے، پہلے وصیت کو ادا کیجئے، وصیت کو ادا کرنے کے بعد، قرضہ اتارنے کے بعد، پھر اس کے بعد تم وراثت کی تقسیم کرو گے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے نہ باپ ہوں نہ بیٹے ہوں، جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، او امراتن، یا عورت ہی کوئی ایسی ہو جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا کوئی بھائی ہو، او اختن، یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو اس صورت میں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، چھٹا حصہ ہوگا، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ بہن یا بھائی 2 سے زائد ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب کے سب ثلث کے اندر شریک ہوں گے، تہائی حصے میں شریک ہوں گے، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو کی گئی ہو، او دین، یا قرضہ چکانے کے بعد، غیر مضارن، وصیت کرنے والا نقصان کسی کو نہ پہنچائے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ کبھی کوئی شخص معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے جس کے نہ اصول ہوتے نہ فروع، مطلب
اگر کوئی فرد ایسا ہے جس کا باپ نہیں، جس کا بیٹا نہیں، جس کا دادا نہیں، پوتا نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اوپر نیچے اس کو، تو ایسے شخص کو شریعت میں بولتے ہیں کلالہ. کیا فرمانیتس؟ کلالہ. اس کلالہ کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اس کلالہ کے اگر کوئی ماں شریک بھائی ہو، عربی میں اس کو بولتے ہیں اخیافی، ماں شریک بھائی ہو یا ماں شریک بہن ہو، تو کیا اس کلالہ کی پراپرٹی میں سے ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن کو حصہ ملے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ اس کو اوپر نیچے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو اوپر نیچے کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کلالہ کے پراپرٹی میں سے اگر یہاں پر اس کا ماں شریک بھائی ہے یا ماں شریک بہن ہے تو ان کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. ان دونوں میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا. لیکن اگر یہ ماں شریک بھائی یا بہن دو سے زائد ہوں فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر اس صورت میں اس کلالہ کی پراپرٹی کا جو 1/3 ہوگا اس 1/3 میں سے ایسا کیا جائے گا کہ وہ 1/3 جو ہے وہ چاہے وہ 2 ہوں یا 10 ہوں یا 100 ہوں، اس کے ماں شریک بھائی بہن 1/3 میں سے انہی 1/3 جو ہے ان کو دے دیا جائے گا، باقی جو ہے وہ بیت المال کو یا باقی جو دیگر ذرائع ہیں ان میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء، یا دیگر جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی مل سکتا ہے. تفصیلات اس کی علم میراث کے تحت مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر وہ ایک اس سے زائد ہوں، 2 سے زائد ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو ماں شریک بھائی اور بہن وہ ثلث میں شریک ہوں گے وصیت کے نفاذ کے بعد یا قرضہ چکانے کے بعد. غیر مضار، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی مرنے والا جو ہے وہ بدنیتی کر جاتا ہے. بدنیتی کیسے؟ کہ مرتے وقت اس نے خواہ مخواہ اپنے رشتہ داروں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کسی کے لیے زائد وصیت کر دی، یا خواہ مخواہ قرضے کا اقرار کر لیا. مثلا مجھے مرنا ہے تو مرتے مرتے میں اقرار کر جاؤں کہ بھائی مجھے فلاں قاری صاحب کے 10 لاکھ روپے دینے، حالانکہ دینے والے نہیں تھے لیکن اقرار کر گئے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اقرار کرنے والے کا؟ کہ مجھے چونکہ اپنے قریبی رشتہ داروں نے ستایا ہے جو میرے وارث بن رہے ہیں تو ان کو میں جائیداد سے محروم کر دوں. قرآن کریم نے کہا خبردار ایسی حرکت نہیں کر رہا کہ کسی کے لیے جھوٹے قرض کا اقرار کرو یا کسی کے لیے خواہ مخواہ وصیت کر جاؤ. ہاں کوئی شخص وصیت کرتا ہے مرنے بعد میرے 1 لاکھ سے 2 لاکھ سے مسجد بنا دی جائے، میرے مرنے کے بعد میرے اتنے پیسے کسی یتیم خانے میں کسی مدرسے میں دے دیے جائیں، تو وہ الگ بات ہے. لیکن خواہ مخواہ وارثوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے وصیت کرنا یا جھوٹے قرض کا اقرار کرنا، ایسا ہرگز نہیں کرنا. غیر مضار، وصیت کرنے والا نقصان نہ پہنچائے قرض کا اعتراف کر کے یا خواہ مخواہ جھوٹی وصیت کر کے. وصیۃ من اللہ، یہ سارے کے سارے جو احکامات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والے ہیں، بردبار ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے متعید کردہ قوانین ہیں، حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے متعین کردہ ان حدود کی حد تجاوزی کرے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا. میں نے بتایا تھا شریعت میں 3 گناہوں پر قرآن کریم میں ہمیشہ دوزخ کی آگ کی سزا کی وعید سنائی گئی ہے. نمبر 1 سود خور کے لیے. نمبر 2 جو شخص وراثت کی تقسیم کے سلسلے کے اندر گڑبڑ مچائے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نہ دے وارثوں کو محروم کر دے. ایسا کیا جاتا وارثوں کو محروم کرنے کے لیے. مثلا کسی شخص کے پاس صرف 2 لڑکیاں تھیں، اس کی یا 3 لڑکیاں، یقینی طور پر ان لڑکیوں کی شادی کر دی جائے گی اور 1 لوگوں کے گھروں میں چلی جائیں گی. اب اس کی وراثت کے حقدار ٹھیک ہے 2/3 تک تو یہ لڑکیاں ہیں، چاہے دوسرے گھروں کے اندر کیوں نہ چلی جائیں، لیکن 1/3 کے حقدار تو باضابطہ طور پر اس کا چچا ہے یا اس کے چچا زاد بھائی ہیں، اس کے دیگر عصبات رشتہ دار ہیں. لیکن یہ ان اپنے رشتہ داروں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے زندگی کے اندر یہ ساری جائیداد بیچ دیتا ہے، یا وصیت نامہ لکھ جاتا ہے
کہ میری ساری کے ساری وراثت جو ہے وہ میری بیٹیوں کو دے دی جائے اور میرے رشتہ داروں کو کچھ نہ دی جائے۔ فرماتے ہیں یتعدی حدودا، یہ اللہ کے حدود سے آپ حد تجاوزی کر رہے ہیں۔ یدخل نارا خالدا فیہا، ایسے شخص کے لیے دائمی جہنم کی سزا ہے جیسے کہ قاتل کے لیے اور سود خور کے لیے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ لوگ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تم ان پر گواہ بناؤ 4 مردوں کو اپنے میں سے، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن فی البیوت، اب انہیں روک کے رکھو گھروں کے اندر یہاں تک کہ موت آ جائے انہیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کرے۔ اسلام میں زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہوں اور 4 عینی گواہ ہوں، وہ بولے کہ ہم نے ان کو ایسے زنا کرتے ہوئے دیکھا جیسے کہ سلائی سرمے دانے کے اندر ہوتی ہے، ایسے عینی 2 ٹوک آمنے سامنے گواہ دیکھے سڑک پر، 4 آدمی ایسی گواہی دیں، تو اس صورت کے اندر ان زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگا کر 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو اس صورت کے اندر ان کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، جسے کہتے ہیں سنگسار کرنا۔ یہ اسلام نے بعد میں سزا اتاری، لیکن پہلے کیا تھا؟ جب تک یہ سزا نہیں اتری، جو اس آیت کے اندر بتلایا گیا کہ اگر عورتیں تمہاری بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور یاد رکھیے کہ باب حدود کے اندر صرف مردوں کی گواہی معتبر ہے، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، منکم وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے، غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں۔ فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اب اگر یہ گواہی دیں یہ 4 مرد کہ ہاں واقعتاً ہم نے ان کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، شریعت کہہ رہی ہے کہ اب ان کو روکے رکھو گھر کے اندر ان عورتوں کو، چونکہ ابھی وہ زنا کی سزا نہیں اتری تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، اب ان کو گھر کے اندر قید کر کے رکھو موت کے دم تک، حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے، اور وہ راستہ بعد میں نکالا گیا کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو بھی 2 شخص اس برائی کا ارتکاب کریں تم میں سے، فآذوہما، تم انہیں اذیت دو، فإن تابا واصلحا، پس اگر وہ توبہ کریں اور اپنے احوال کو سنواریں سدھاریں، فاعرضوا عنہما، تو تم ان سے اب اعراض کرو، بے رخی برتو، ان کو خواہ طانے نہ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ چونکہ ابھی زنا کی سزا نہیں اتری تھی تو فرمایا کہ صرف ان کو پٹائی وٹائی پر اکتفا کرو اور ان کو تعزیر کچھ نہ کچھ اذیت دو، جب وہ توبہ کر لیں اور اپنا معاملہ سدھار لیں تو اب ان سے اعراض کر لو، اب ان کو چھوڑ دو، اب تانے دینے کا کوئی فائدہ نہیں، توبہ کر لینے کے بعد جب اللہ نے معاف کر لیا تو تم کون ہوتے ہو تانے دینے والے، ان اللہ کان توابا رحیما۔ ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ نہیں، واللذانی چونکہ مذکر کا صیغہ ہے، 2 مرد اگر باہمی طور پر بدکاری کا ارتکاب کریں جسے لواطت سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ان کو تعزیری سزا دی جائے۔ کیا سزا دی جائے؟ اس کو قاضی کے ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے، قاضی چاہے تو ان کو موت کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو ایسے لوگوں کو زندہ آگ کے اندر جلا دیا گیا۔ ایک امام ہے، فقہی امام، ان کا نام قاسم تھا، وہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کی جو سزا بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ان کو ہلاک کر دیا ہے، فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ کہ ان کو پہاڑ پر لے جایا جائے اور وہاں سے ان کو نیچے پھینک دیا جائے تاکہ اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ ان اللہ کان توابا رحیما، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ بلا شبہ اللہ کے ذمہ توبہ ہے، انما التوبۃ علی اللہ، معاف کر دینا ان لوگوں کے لیے، للذین یعملون السوء، جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بجہالۃ، نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیم، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیں گے اور اللہ ہیں جاننے والے، حکمت والے۔ یعنی جس بھی شخص نے نادانی کے اندر گناہ کیا، اور جب بھی کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو وہ نادانی میں کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ باپ کے سامنے گناہ کرو، نہیں کرے گا، استاد کے سامنے گناہ کرو، نہیں کرے گا، معاشرے کے سامنے گناہ کرو، نہیں کرے گا، کیوں؟ شرماتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے گناہ کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ عقل پر نادانی کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہونے کا، اللہ کے سامنے موجود ہونے کا یقین ہوتا تو گناہ کبھی کرتا ہی نہیں زمین پر۔
اس لیے جو بھی شخص گناہ کرتا ہے تو نادانی میں گناہ کرتا ہے نا. فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے، لیکن توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ ماضی پر ندامت ہو اور حال میں انسان شرمندہ ہو اور مستقبل کے لیے عزم مصمم ہو کہ خدایا میں یہ گناہ کبھی کسی صورت میں نہیں کروں گا. ان 3 شرائط کے ساتھ ایک ماضی سے متعلق شرمندگی، حال سے کے متعلق کہ گناہ سے انسان الگ تھلگ ہو جائے، اور ایک مستقبل سے کے متعلق کہ انسان کبھی دوبارہ گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو موت آ جاتی ہے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، بولتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی. وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہیں ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ ہے جو انتقال کر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، سانس اکھڑنی شروع نہ ہو جائے، تب تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ہی اب نظام بالا نظر آنے لگا، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، اب انسان اور دیگر فرشتے بھی، اب انسان بولے خدایا توبہ توبہ، تو اس موقع کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. اس لیے انسان کو توبہ میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں کہ کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، وہ جوان کو بھی آ سکتا ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتا ہے، چھوٹے کو بھی آ سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار توبہ کیا کرتے تھے، 100 بار توبہ، 500 بار استغفار کیا کرتے تھے. اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو. جاہلیت کے اندر عجیب و غریب قسم کی رسمیں ہوا کرتی تھی. ان من جملہ ایک رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو جو باپ کی بیوی ہوتی، یا تو وہ سگی ماں ہوگی یا سوتیلی ماں، اگر وہ سوتیلی ماں ہوتی تو بیٹا اس کا وارث بن بیٹھتا. بیٹا اپنے باپ کی بیوی کو اپنے نکاح میں لیتا اور زبردستی اس کا وارث بن بیٹھتا. قرآن نے کہا لا یحل لکم، یہ تمہارے لیے درست نہیں. اور آگے بھی آئے گا کہ اپنے باپ کی جو منکوحہ ہے اس کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں، وہ تمہارے اوپر حرام ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیا کرتے تھے. تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان ترثوا النساء کرہا، تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، یعنی باپ کی جو تمہاری سوتیلی ماں ہے اور باپ کی بیوہ ہے اس کو تم زبردستی اپنے نکاح میں لے لو. لا تعضلوهن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. اور بھی جرم ہوا کرتے تھے، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے. اور نہ تم ان روکے رکھو، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ تم وصول کرو اپنے مال کا کچھ حصہ جو تم نے ان کو دے رکھا ہے. الا ان يأتين بفاحشة مبينة، مگر یہ کہ وہ کسی قسم کی کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کریں. عورت پسند نہیں ہوتی تھی، اس کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے، اس کو بیچارے کو لٹکائے رکھا کرتے تھے، غلام کی طرح، نوکر کی طرح، کتے کی طرح دروازے پہ رکھا کرتے تھے. نہ طلاق دیتے تھے کہ اس کو آزاد کریں، اور نہیں اس کو بساتے تھے. قرآن نے کہا اب طلاق کیوں نہیں دیتے تھے؟ اس صورت میں اندیشہ ان کو، ڈر، وہ چاہتے تھے کہ جو حق مہر ہم نے اس کو دیا ہے پہلے وہ حق مہر ہمارا واپس کرے، پھر ہم اس کو چھوڑیں گے. قرآن نے کہا لا تعذروہن، ان کو مت روکے رکھو تم تاکہ تم وصول کرو وہ مال، وہ حق مہر جو تم نے ان کو دیا ہے. الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، چونکہ ابھی زنا کے احکام نہیں اترے تھے، اس لیے اس زمانے میں یہ حکم تھا اگر وہ کھلم کھلا کسی برائی کا ارتکاب کریں، زنا کا ارتکاب کریں، تو ٹھیک ہے، اس صورت میں تم ان سے اپنا حق مہر واپس لے لو اور ان کو اپنے گھر سے دفع کر دو، چونکہ ابھی سزا جاری نہیں ہوئی تھی. بعد میں جب زنا کی سزا آ گئی کہ اب ان کو 100 کوڑے لگیں گے، تو اب فقہا نے لکھا ہے کہ جب 100 کوڑے لگیں گے تو اس میں اب اگر وہ بدکاری کا ارتکاب بھی کریں تو اس صورت میں بھی ان کا حق مہر واپس نہیں لیا جائے گا. اب حکم بدل گیا، زنا کی سزا کے بعد بھی کسی عورت کا حق مہر واپس نہیں ہوگا. وعاشروہن بالمعروف، ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پسند نہیں تو فرماتے ہیں کہ تم اس صورت میں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے حسن سلوک نہیں کرتے، نہیں، ان کے ساتھ تم رہو سہو اچھے انداز سے بالمعروف. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیر رکھی ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیر رکھی ہو. ایسا ہو جاتا تھا کہ بیوی پسند نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں اس کی ایک صفت پسند نہیں، مثلا
کھانے کے اندر نمک برابر کبھی نہیں ڈالتی، مثلا وقت پر کپڑے نہیں دھوتی ہے، مثلا کوئی دوسری خامی اس کے اندر، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی ایک خامی ہو لیکن اللہ نے اس میں دوسری طرف سے اس میں ہزاروں خوبیاں بھی رکھی ہوں۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو تم اس کی خوبیوں پر نظر رکھو، اس کی خامیوں پر نظر نہ رکھو، اور تم نہیں جانتے ہو کہ اس کے اندر جو خیر اللہ نے رکھی ہے اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تمہاری ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ 4 بیویاں ہیں، ایک سے دل بھر گیا، اب اس کو طلاق دے رہے ہیں، تو طلاق دینے کے بعد دوسری سے نکاح کرنا ہے۔ اب جس کو طلاق دے رہے ہو ٹھیک ہے، اس کا حق مہر واپس تو نہ لو، تو اس کا حق مہر واپس لیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ جس کو تم طلاق دے رہے ہو خبردار، خواہ تم نے اس کو ہزاروں کروڑ روپیہ کیوں نہ دے رکھا ہے، تم اس سے کوئی بھی حق مہر واپس نہیں لے سکتے ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم لینا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، اگر تم چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم نے دے رکھا ان میں سے کسی کو ڈھیر سارا مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم نہ لو اس میں سے کچھ بھی، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم لیتے ہو اس مال کو الزام تراشی کر کے اور کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کر کے؟ یعنی کسی بھی صورت میں خلاصہ نکلا کہ عورت سے اس کا حق مہر واپس نہیں لیا جا سکتا ہے، خواہ تم نے 10 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ حق مہر کیوں نہ لیا۔ سینچ کرن نکاح کرن کرنی گڑبڑ، تو یہ چھنا پتہ ہے نا یہ کیا گڑبڑ کرن، نکاح کرن کرن حق مہر تھاون 32 لچھ 40 لچھ 20 لچھ 10 لچھ، پتہ دپن یہ دونوینی کپیر آو یہ چھنا لڑکی ہوت۔ نہیں، یہ میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے، یہاں ایک نکاح پڑا 32 لاکھ حق مہر، میں نے کہا یہ صرف لڑکی نہ حض یہ دونوینی، بس دونوینی کپیرش گویا کہ اسی وقت حق مہر واپس لے رہے ہیں، بعد اس میں دیو روز نہیں خاندر بونٹے نہیں انہوں واپس۔ دونوینی مطلب کیا گو کہ حق مہر 16 لاکھ واپس لے لیا۔ قنطارن، قرآن کہہ رہا کتنا ہی زیادہ حق مہر تم نے دے رکھا ہو تم واپس نہیں لے سکتے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عورتوں نے حق مہر زیادہ مانگنا شروع کر دیا اور حق مہر بہت زیادہ بڑھ گیا اور مرد 2 شادی کیا کرتے تھے، تو جب کسی چیز کی معاشرے میں قلت ہوگی عورتوں کی تو حق مہر بڑھ جائے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لمٹ ایک حد متعین کرنی چاہیے کہ فلاں فلاں حد سے زیادہ عورتیں حق مہر نہ لیں، اور انہوں نے جمعہ کے دن خطبے کے موقع پر کہا کہ عورتیں حق مہر زیادہ نہ لیں۔ فوراً ایک عورت کھڑی ہوئی، بوڑھی عورت پوچھے سے کہا عمر تم کون ہوتے ہو ہمیں حق مہر کی وصولی سے روکنے والے یا زیادہ حق مہر سے روکنے والے، جبکہ اللہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا کہ تم ان میں سے کسی کو ڈھیر سارا مال دے چکے ہو تو تم اس سے نہ لو۔ تو گویا کہ قرآن اشارتاً کہہ رہا ہے کہ ڈھیر سارا مال دینا جائز ہے تبھی تو واپس نہیں لے سکتے نا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم حق مہر واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حضرت عمر نے فوراً فرمایا کہ عمر سے ایک بڑھیا بھی زیادہ جانتی اور انہوں نے اپنا آرڈر فوراً واپس لے لیا۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ تم میں سے بعض کے ساتھ بے حجابانہ مل چکے ہیں، ہم بستری کر چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنكُم، اور وہ عورتیں تم سے گاڑھا عہد پختہ عہد لے چکی ہیں، چونکہ میاں اور بیوی عموماً جب بھی نکاح ہوتا ہے ساری زندگی ایک ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں، ہمدردی اور پیار کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نہ نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ کہ تمہارے والدین نے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، باپ دادا نے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پیچھے ہو چکا، یعنی اگر پیچھے کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کے نکاح میں باپ کی بیوی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کے لیے حلال ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فوراً چھوڑ جائے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بلا شبہ باپ کی منکوحہ کے ساتھ، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ انتہائی فحش کام ہے، ومقتا قابل نفرت کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت،
بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں اور بھتیجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، رضائی ماں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضائی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور تمہاری زیر پرورش وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن کے ساتھ تم نے جمع کیا، یعنی تمہاری بیوی کی کوئی سابقہ شوہر سے لڑکی ہو تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، لیکن بشرطے کہ اس بیوی کے ساتھ تم جمع کر چکے ہو تب اس کی وہ بیٹی تم پر حرام ہوگی، ورنہ وہ حرام نہیں ہوگی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ پس اگر تم نے ان کے ساتھ جمع نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تب تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کے ساتھ مرد نے نکاح کیا اور اس کی سابقہ شوہر کے ساتھ لڑکی تھی، سابقہ شوہر کی لڑکی تھی، تو یہ جو ہی اس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور جمع کیا، اب یہ جو اس کی سابقہ شوہر سے بیٹی تھی گویا کہ اس کے لیے ایک سوتیلی اولاد بن گئی، اور جب سوتیلی اولاد بن گئی تو یہ اس کے لیے اب ابدالآباد کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن اگر اس عورت کے ساتھ صرف نکاح ہی ہوا تھا اور نکاح کے بعد فوراً طلاق ہو گیا، جمع کی نوبت آئی نہیں، تو اس صورت میں یہ جو اس کی بیٹی ہے یہ اس شخص کے لیے ابھی حرام نہیں ہوئی۔ حرام کب ہوگی؟ جب اس کے ساتھ جمع کا تعلق، اس کی ماں کے ساتھ جمع کا تعلق قائم ہوگا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وہ بھی ابدالآباد کے لیے حرام صرف نکاح ہی سے، جس عورت کے ساتھ نکاح ہی ہو گیا صرف نکاح ہی کی وجہ سے اس کی ماں ابدالآباد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے، یعنی سگے بیٹوں کی بیوی یا رضائی بیٹے کی بیوی، منہ بولے بیٹے کی بیوی حرام نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم جس کو ہم بہو بولتے ہیں، نوش ونن کوشر پٹ، وہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے، ابدالآباد کے لیے۔ وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف اور یہ کہ تم اکٹھا کر لو دو بہنوں کو، الا ما قد سلف جو پیچھے گزر چکا، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں نہیں لایا جا سکتا ہے، الا یہ کہ ایک کو طلاق دے دی گئی، پھر اس کی عدت ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد عدت ختم ہونے کے بعد سالی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، ہاں جو پیچھے ہو چکا ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں کسی نے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لایا تھا تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، لیکن اگر موجودہ وقت میں کسی کے نکاح میں دو بہنیں ہیں تو فوراً ان کو طلاق، ایک کو طلاق دے کر صرف ایک کو ساتھ رکھ سکتے ہو۔ الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور رحیمہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔